السلام علیکم ناظرین، خدا گواہ سیریل ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سفیان اب گھر جا کے بولے گا کہ میں جو ہے ارسلان کی خواہش پوری کروں گا کیونکہ وہ زائشہ سے پیار کرتا ہے تو میں زائشہ سے اس کی شادی کرواؤں گا۔ لیکن شیری کو یہ بات پتہ چلے گی کہ سفیان جو ہے ارسلان تو یہ بات جب شیری کو پتہ چلے گی تو اس کے پاؤں کے تلے سے زمین ہی کھسک جائے گی۔ وہ حیران ہو جائے گی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو سفیان سے زائشہ کی جان چھڑوا رہی تھی اور اب یہ سفیان جو ہے ارسلان کے ساتھ شادی کروانا چاہتا ہے زائشہ کی۔ میں تو زائشہ کو اپنی بہو بنانا ہی نہیں چاہتی ہوں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو دوسری طرف آپ دیکھیں گے زائشہ کی جو منگنی والی انگوٹھی ہے وہ گم ہو گئی ہے، تو اب اس کی ماں کہتی ہے کہ پہلے ہی وہ بہت زیادہ بدگمان ہے، انہوں نے اگر تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں دیکھی تو وہ اور زیادہ بدگمان ہو جائیں گے، اگر یہ انہیں بات پر چل گئی تو اور بھابھی کو تو موقع مل جائے گا ہماری بے عزتی کرنے کا، اس لیے وہ انگوٹھی کی تصویر مجھے دو، میں سونار سے بنوا دیتی ہوں۔ دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عریشہ جو ہے وہ اب ارسلان کے ساتھ مزید رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے گھر رافع کے گھر واپس جانے کی پوری تیاری کر چکی ہے۔ وہ اپنا بیگ پیک کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ جب ارسلان عریشہ کو بیگ پیک کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور رعب جھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی، تم یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ لیکن آگے سے عریشہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، وہ ارسلان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دو ٹوک الفاظوں میں کہتی ہے کہ دور ہٹو مجھ سے، تمہیں میرے پاس آنے کی یا مجھ پر حکم چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اتنے گھٹیا انسان ہو جو اپنی ہی بھابھی پر اتنا گندا اور گھناؤنا الزام لگا سکتے ہو، میں اب تمہارے جیسے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، خبردار جو آج کے بعد میرے سامنے آئے یا مجھے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو دکھایا جائے گا شیری نے زائشہ اور سفیان کو تو الگ کر ہی دیا ہے، اب وہ ارسلان اور فضا کو کیسے الگ کرائے گی اور وہ کس طرح فضا کے کردار پر انگلی اٹھائے گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہے عریشہ کہ اگر کسی کو کسی کے دل سے نکالنا ہو تو اس کے کردار پر کیچڑ اچھال دینا چاہیے، تو وہ فضا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گی جس طرح زائشہ کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن ارسلان یہ سب کچھ سمجھ جائے گا کیونکہ وہ اپنی ماں کے بارے میں سب حقیقت جانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے ہاتھوں برباد نہیں ہو پائے گا، اور ہمیں دکھایا جائے گا کہ فضا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن فضا ارسلان کو سب کچھ برابر بتاتی ہے جس طرح بھی اس کے ساتھ ہوگا، لیکن زائشہ نے تو سفیان کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تو ان سب معاملات میں دیکھیں گے کہ فضا تو سب کچھ بتا رہی ہے لیکن زائشہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ ارسلان جب اپنی ماں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رشتہ لے کر چلیں آپ فضا کے گھر، اور اب یہاں پر جو مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے مطلب کہ وہ نہیں جانا چاہتی، اور اب وہ ارسلان کہے گا کہ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں تمہاری تمام ریکارڈنگز تمام گھر والوں کو سنا دوں گا، تو اب پھر اسے جانا ہی پڑے گا، اور وہ کہے گی کہ اگر تم یہ ڈیلیٹ کر دو تو میں تمہیں کافی ساری دولت دے سکتی ہوں۔ ارسلان کہے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس مقصد کے لیے کیا تھا، تو میں کیوں دولت کے لیے بک جاؤں، جس پر شیری آگ بگولا ہو جاتی ہے، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حامد ادھر سفیان کو کہہ رہا ہوتا ہے اب تمہاری شادی قریب ہے کیونکہ اس طرح موڈی بنے ہوئے، اور وہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ سنڈے کو جانا ہے عالیہ کے گھر ان سے معافی مانگنے، اب جب وہ جانے کا کہے گا تو اس کے ساتھ شیری نہیں جائے گی کیونکہ اسے ارسلان نے دھمکیاں دی